سجیلا کے ساتھ فروزہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں رسالہ تھا جو اس نے میرے بھائی کے سر پر دے مارا اور شور مچانے لگی کہ جان بوجھ کر لڑکیوں پر گرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ چاہیے تو یہ تھا اسی وقت سجیلا سچ کہہ دیتی کہ رؤف مجھ پر جان بوجھ کر نہیں گرا، بلکہ اچانک بس کی بریک لگنے سے گرا ہے۔ لیکن وہ چپ رہی۔ لڑکے میری بھائی کو باتیں کرنے لگے۔ کچھ اچھے لڑکوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ میں اس واقعہ کی چشمدید گواہ تھی۔ میرے بھائی کا کوئی قصور نہ تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا سجیلا کی بے بسی دیکھ کر۔ بس سے اترتے ہی میں نے بھائی سے کہا، تم کیوں خاموش رہے؟ تم نے کیوں نہیں کہا کہ بریک لگنے سے ایسا ہوا ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں تھا؟ چھوڑو ان فضول باتوں کو، رؤف نے جواب دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بس جب گھر کے قریب آ کر رکی تو سجیلا رونے لگی۔ میری بات چیت اس سے بند تھی ورنہ اس سے مزہ چکھا دیتی۔ خیر، ہم شرافت سے خاموش رہے اور گھر کے اندر چلے آئے بغیر کچھ کہے سنے۔ شام کو جب سجیلا کے ابو آئے تو اس نے اپنے ابو کو کہا کہ رؤف بس میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور آج بھی جان بوجھ کر وہ میری سیٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور بہانے سے مجھ پر آ گرا۔ اس کے دوست اسحاق نے بھی مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ ایک سوچا سمجھا وار تھا۔ سجیلا کو فروزہ نے سکھا دیا تھا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، تم اپنے ابو سے کہہ کر رؤف کو مزہ چکھا سکتی ہو۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو ورنہ ایسا موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر کون باپ خاموش رہ سکتا ہے؟ طبی انکل اختر شریف النفس اور ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے۔ وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رؤف کو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ تبھی خود شکایت لے کر آنے کی بجائے اپنی بیوی کو ہمارے گھر بھیج کر کہا، جا کر پتہ کرو کہ اصل بات کیا ہے۔ آنٹی ہمارے گھر آئی، انہوں نے مجھ سے اور بھائی سے پوچھا۔ ہم نے بتایا کہ یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ رؤف بس کی چھت کا ڈنڈا پکڑا کھڑا تھا۔ اچانک بریک لگنے سے توازن برقرار نہ رکھ سکا تو سیٹ پر جا گرا۔ جہاں سجیلا بیٹھی تھی وہ جان بوجھ کر نہیں گرا۔ بات بس اتنی سی ہے۔ سجیلا کی امی سن کر چلی گئی۔ انہوں نے گھر جا کر خاوند کو سمجھا دیا کہ بات جو صوبیہ نے بتائی ہے وہی دل کو لگتی ہے۔ رؤف ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے۔ انکل تو مطمئن ہو گئے لیکن سجیلا آرام سے نہ بیٹھی۔ اس نے فروزہ کے سکھانے پر اپنے بھائیوں سے بھی کہہ دیا کہ رؤف بس میں اس سے چھیڑ چھانی کرتا ہے۔ پھر کیا تھا کہ اس کے بھائی غصے میں آ گئے۔ ان کا جوان خون تھا، بس وہ قابو میں آنے والے کہاں تھے۔ ڈنڈے لے کر گھر سے نکل پڑے۔ سامنے ہی ان کو اسحاق نظر آ گیا۔ اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ جھگڑا ہمارے گھر کے سامنے ہو رہا تھا۔ شور سن کر رؤف باہر نکلا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو ہی میرے بھائی کو دیکھا اسحاق کو چھوڑا اور بھائی پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے میرے بھائی کو زمین پر گرا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بدمعاش لڑکوں کے ساتھ مل کر بس میں ہماری بہن کو چھیڑتا ہے۔ یہ تین تھے اور بھائی اکیلا تھا۔ وہ ڈنڈوں کے ساتھ تھے اور بھائی نہتا تھا۔ وہ غصے میں تھے اور بھائی بے خبر تھا۔ انہوں نے اس دن تو رؤف پر قیامت ہی ڈھا دی۔ اس قدر لاٹھیاں برسائی کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ آنا فانا لوگ جمع ہو گئے۔ بھائی بے ہوش تھا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اسے ان درندوں کے جنگل سے نکالا اور ہسپتال لے گئے۔ 2 دن تک رؤف کو ہوش تو آ گیا لیکن کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے حواس جاتے رہے تھے۔ اس واقعے کا ذہنی صدمہ ایسا تھا جس نے ہم سب گھر والوں کی سوچوں کو ہی مفلوس کر کے رکھ دیا تھا۔ بعض اوقات دوست بن کر بھی لڑکیاں اتنی ظالم بن جاتی ہیں، یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان کی ذرا سی غلطی سے کسی کی جان چلی جائے گی اور کوئی ہنستا بستا خاندان اجڑ جائے گا۔
ایسا ہی ہوا، میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ والد کو محلے والوں نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ لکھوا دو۔ وہ کہتے کچھ نہ ہوگا، رپورٹ لکھوانے سے میں حلال کی روزی کماتا ہوں، پولیس والوں کے پیٹ دوزخی ہیں، کہاں سے رشوت بھروں گا، الٹی آنتیں گلے نہ پڑ جائے۔ جس کا جو بھی قصور تھا، اس سے قطع نظر اصل مجرم تو احتشام اور فروزہ تھے، وہی رائی کا پہاڑ بنانے والے اور ہماری خوشیوں کی ہستی بستی نگری کو آگ لگانے والے تھے۔ اگر فروزہ سجیلا کو نہ بھڑکاتی اور نادان سجیلا اس کے کہے میں آ کر ذرا سی بات کا بتنگڑ نہ بناتی تو آج میرا بھائی رؤف ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہوتا۔ خدا ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو دور اندیشی سے کام نہیں لیتے اور سوکھے پتوں میں تیلی ڈال کر کسی کا گھر جلنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔